بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ پرویز الہی کاف لیگ میں واپس، نیا سرپرائز تیار، پکڑ دکڑ شروع، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں چودھری پرویز الہی جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو ویسے ہی گرفتار کیا گیا جس طرح 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کارکنان کو گرفتار کیا جانا شروع ہوا۔ چودھری پرویز الہی جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور پھر ایک جمعہ بازار لگا پریس کانفرنسوں کا۔ جو پریس کانفرنسز کرتا جاتا وہ بری جمعہ ہوتا جاتا، عارضی وقت کے لیے، کم وقت کے لیے اس کو جیل سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا، مگر اب دوبارہ جو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے ان کے لیے جن کو جیل سے رہائی ملی تھی، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہا تھا۔ تو ناظرین اکرام، پرویز الہی صاحب کو گرفتار کیا گیا، ظلم و زیادتی کے پہاڑ ان پہ جو ہیں وہ گرائے گئے، ان کے بقول کے ان کو کپڑے تک نہ دھونے دی وغیرہ وغیرہ، آپ کو سب کو علم ہے۔ اب نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جب چودھری شجاعت حسین صاحب اور ان کے صاحبزادے شافع حسین صاحب نے ان کے ساتھ پروٹوکول میں ملاقات کی۔ ایک طرف تو ان کے گھر والوں کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان کی زوجہ محترمہ کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں تھی، دوسری طرف چودھری شجاعت حسین اور چودھری شافع حسین باقاعدہ پروٹوکول میں، سرکاری پروٹوکول میں ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ اب انہوں نے یہ بہت بڑا دعویٰ کیا ہے ناظرین اکرام، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب دوبارہ اپنے گھر، اپنی جماعت کاف لیگ میں واپس آنے والے ہیں۔ بہت جلد وہ اپنے پارٹی کاف لیگ میں واپسی جو ہے ان کی ہونے والی ہے، اور کاف لیگ میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لینی ہے، یہ ان کی اپنی جماعت ہے۔ وجہ صرف رکاوٹ بنا ہوا ہے تو مونس الہی بنا ہوا ہے۔ چودھری مونس الہی نے پہلے بھی ناظرین اکرام آپ کو علم ہے کہا تھا سٹارٹنگ میں کہ رشتہ داری اپنی جگہ، سیاست اپنی اپنی کرنی ہے ہم نے، تو ہم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے رہیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی کہا دوران حراست کے تگڑے ہو جاؤ پی ٹی آئی والو، ڈٹ کے رہنا ہے ایمان کے ساتھ، خان کے ساتھ۔ تو ناظرین اکرام، یہ چودھری شافع حسین صاحب نے بڑا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی ہماری ان سے بات چیت طے پا گئی ہے، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ کاف لیگ میں واپس آئیں گے۔ تو اگر وہ واپس جاتے ہیں تو پھر انہوں نے بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ سیاست کرنی ہے چودھری مونس الہی نے کرنی ہے۔ پرویز الہی صاحب تو اب ریٹائرمنٹ لینے والے ہیں کیونکہ عمر کے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اب انہوں نے مزید کیا سیاست کرنی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بھی ایک نئی خبر تھی، میں نے سوچا آپ تک یہ پہنچا دوں۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین اکرام، جیسے 9 مئی کا واقعہ ہوا، پکڑ دکڑ شروع ہو گئی، پھر کچھ ایسا وقفہ آیا، بریک آئی کہ پکڑ دکڑ کم ہو گئی اور پریس کانفرنسوں کا جمعہ بازار بھی کچھ کم ہو گیا۔ جیسے یہ کم ہوا، خان صاحب نے بیان دے دیا کہ یہ میرے 40 لوگوں کو توڑ سکیں ابھی تک۔ 9 مئی کا جو واقعہ جس کے بلیم گیم کر کے میرے رہنماؤں کو، پارٹی عہدیداروں کو، ٹکٹ ہولڈروں کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی، صرف 40 لوگوں کو، مٹھی بھر لوگوں کو انہوں نے توڑا ہے، تو میری پارٹی یا میرے ووٹ بینک کو کوئی بھی فرق نہیں پڑا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، جیسے ہی خان صاحب نے بیان دیا، دوبارہ پھر اس امپورٹڈ حکومت کو غصہ آ گیا، دوبارہ پھر پکڑ دکڑ شروع، پریس کانفرنسوں کا جمعہ بازار دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا چودھری غلام سرور خان صاحب، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر دی، پارٹی کو اللہ حافظ کہہ دیا۔ ہمایوں اختر صاحب لاہور سے ہیں، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر دی، حالانکہ ان پہ کچھ کیس بھی نہیں تھا، پریس کانفرنس کر دی اور پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہہ دیا۔ اب مزے کی بات ناظرین اکرام یہ ہے جو اللہ حافظ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو کہہ چکے ہیں،
ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ دوبارہ سے ان کی بھی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے۔ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہہ کہ کچھ بریک پہ ہیں کہ ہم نے بریک لگا لیا ہے، کچھ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کر چکے ہیں، اب ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ان کی بھی پکڑ دکڑ گرفتاریاں دوبارہ شروع ہو چکی ہیں۔ جب ناظرین اکرام جو چیمہ صاحب ہیں، جمشید چیمہ صاحب، کل ان کو گرفتار دوبارہ کر لیا گیا، اور جو ان کی زوجہ محترمہ ہیں وہ بہت کلوز رہی ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی ترجمانی بھی کرتی رہی ہیں۔ آخری دنوں میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ ہم سے ہمارا بنیادی حق جو ہم نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی ہے وہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ناظرین اکرام، سمجھنا سوچنا آپ نے بھی ہے، یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہہ دی ہے دبے دبے الفاظ میں۔ ہم سے سیاست سے کنارہ کشی کرنے کا بنیادی حق چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ انہوں نے ایک اعلان کیا تھا، پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ وجہ کیا انہوں نے بتائی تھی کہ بیٹا ہے، کینسر سروائیور ہے، مریض ہے، تو وہ کینسر کا مریض ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاست سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ ہمیں کنارہ کشی کرنے کا ہمارا بنیادی حق ہے وہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، وہ کیسے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سیاست سے تو آپ نے کنارہ کشی اختیار کر لیا، نہیں، آپ نے سیاست میں رہنا ہے، آپ سیاسی لوگ ہیں، سیاست کریں، لیکن فلاں پارٹی کی طرف آپ رخ کریں، فلاں پارٹی میں آپ شمولیت اختیار کریں۔ اب جنہوں نے پارٹی کو چھوڑا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو پریس کانفرنس کر کے چھوڑا ہے یا سیاست سے بریک لگائی ہے، اب ان پہ اندر کی خبر رکھنے والے خبر دیتے ہیں کہ ان پہ پریشر ہے، دباؤ ہے کہ آپ فلاں پارٹی میں شمولیت اختیار کریں۔ آپ کو ناظرین اکرام علم ہے، جیسے ہی نئی پارٹی نے جنم لیا، کچھ لوگ وہاں گئے، ووٹرز تو نہ ہوئے، سپورٹرز تو نہ وہاں پہنچے، لیکن کچھ رہنما پہنچے، اس کے بعد اس کو بھی وہیں کی وہیں بریک لگ گئی۔ اب لوگوں کو جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں ان کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے، ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے فیملیوں کے ذریعے، خاندانوں کے ذریعے کہ آپ فلاں پارٹی میں شمولیت اختیار کریں۔ جو شمولیت اختیار نہیں کر رہا اس کی پکڑ دکڑ گرفتاری دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا اسد عمر صاحب نے انٹرویو کیا، کاشف عباسی کے پروگرام میں انٹرویو دیا، اس کے بعد ان کے بھی وارنٹ گرفتاری دوبارہ نکل آئے، ضمانت خارج ہوگی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی دوبارہ ضمانت خارج ہوگی۔ اسی طرح ناظرین اکرام، اب دوبارہ فواد چودھری صاحب کی بھی طلبیاں ہو رہی ہیں۔ جو گھر میں بیٹھ گئے ہیں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر کے، ان پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ آپ فلاں پارٹی میں شمولیت اختیار کریں۔ تو ناظرین اکرام، بڑا سرپرائز کیا ہے جو تیار ہوا ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، پکڑ دکڑ کرنے کے باوجود، 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس کو بہانہ بنا کر خان کی پارٹی کو ختم کرنے کے چکر میں گرفتاریاں، پکڑ دکڑ، پریشرائز، خوف زدہ کرنا، آرمی عدالتوں کا ڈراوا دینا وغیرہ وغیرہ، سب کچھ جو حربیں استعمال کرنے کے باوجود بھی ناظرین اکرام، کل ایک سروے ایجنسی ہے ریپبلک پالیسی جو سروے کرتی ہے، وہ اسی کا سروے رپورٹ تھی خان صاحب کے ہاتھ میں، جب اپریل میں انہوں نے اپنا گفتگو کی تھی، قوم سے خطاب کیا تھا کہ دیکھیں میری مقبولیت کہاں پہ ہے، الحمدللہ۔ تو ناظرین اکرام، ریپبلک پالیسی والوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پہ نئی سروے رپورٹ جاری کی ہے، جس میں انہوں نے پورے پاکستان سے سروے کیا، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب اپریل کی ہم نے سروے رپورٹ آفیشیل اکاؤنٹ پہ چڑھائی تھی، بالکل اپریل سے لے کے آج کے دن تک سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی مقبولیت میں کچھ بھی کمی نہیں آئی، بلکہ وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ نون لیگ کی پنجاب میں مقبولیت بالکل 0 برابر ہو چکی ہے۔ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت سب سے آگے ہے۔ کراچی میں MQM کی مقبولیت بالکل 0 ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت بالکل قائم دائم ہے۔ بلوچستان میں جو مولانا فضل الرحمان گروپ ہے اس کی مقبولیت کچھ بہتر ہے، لیکن جہاں پہ پختون ہیں وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت عروجوں پر ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بڑا سرپرائز ہے، عین اس وقت جس وقت پکڑ دکڑ گرفتاریاں
دوبارہ پریس کانفرنسوں کا جمعہ بازار جاری ہے۔ تو انہی حالات میں اسی وقت یہ ریپبلک پالیسی والوں کی سروے رپورٹ آنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اس گرمی کے موسم میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس گرمی کے موسم میں، پکڑ دکڑ کے سیزن میں، گرفتاریوں کے دنوں میں یہ رپورٹ آنا، ریپبلک سروے پالیسی والوں کی رپورٹ آنا کہ پاکستان تحریک انصاف مقبولیت کی بلندیوں کو ابھی بھی چھو رہی ہے، 75% کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اپنی مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ تو ناظرین اکرام، خان صاحب پر امید ہیں، حوصلے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بندہ کوئی خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔